الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ کتاب الایمان کے اندر ہم نے اب تک کئی ایسی حدیث پڑھی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی اور دوزخ کی آگ سے نجات پانے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی شرط ایمان کو قرار دیا ہے۔ جو آدمی سچے دل سے شہادتین کا اقرار کرے، یعنی اللہ جل جلالہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور آخری نبی ہونے پر ایمان لے آئے تو جنت کا مستحق ہے۔ یہ مختلف واقعات ہیں جو مختلف صحابہ سے مروی ہیں۔ آج جو حدیث پڑھی جا رہی ہے یہ بھی بخاری اور مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وہو نائم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ اس وقت سفید کپڑا اوڑے ہوئے سو رہے تھے۔ ثم اتیتہ، پھر میں کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر ہوا، وقت استیقظ، تو آپ علیہ السلام بیدار ہو چکے تھے۔ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کو موت آ جائے، یعنی لا الہ الا اللہ کے اقرار پر جمع رہے اور اسی مسلمانی کی حالت میں اس کو موت آ جائے، الا دخل الجنہ، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ قلت، میں نے کہا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے اس کی اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا اس نے چوری کی ہو۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، میں نے دوبارہ عرض کیا کہ اگر اس نے چوری کی، زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، آپ نے پھر فرمایا کہ ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، یعنی کہ تیسری مرتبہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ میں نے پھر کہا اگر اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، تیسری مرتبہ جواب میں ایک اضافہ کیا گیا ہے، فرمایا کہ ہاں اگر اس نے زنا کیا ہو یا چوری کیا ہو، ابو ذر کی علی الرغم کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ چنانچہ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر وہاں سے نکلے اور وہ اونچی اونچی کہہ رہے تھے علی رغم انف ابی ذر، علی رغم انف ابی ذر، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ کلمہ تراحم ہے، عرب کے اندر اس بات کو، ایسے کلمات کو کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ ابو ذر اس بات پر راضی نہیں یا ابو ذر کو یہ بات پسند نہیں، لیکن ایسا ہی ہوگا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، توحید پر جمع رہے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر بھی چلتا رہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، اگرچہ بالفرض ایمان لانے کے بعد اس سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، جیسے زنا کرنا، جیسے چوری کرنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ لیکن اس میں پھر دو صورتیں بن جائیں گی۔ یہ جتنی حدیث آگے آ رہی ہیں ان میں دو صورتیں بن جائیں گی۔ جنت میں داخلہ دو طرح سے ہے، جنت میں داخلہ
دو طرح سے ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ آدمی سیدھا ہی جنت میں چلا جائے، اس کو جہنم میں جانا نہ پڑے، یعنی حشر کے میدان میں اللہ جل جلالہ کے سامنے پیشی ہو، نیکیاں غالب ہوں، اور یہ آدمی پل صراط پار کر کے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اور دوسری صورت جو کہ مشکل ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ یہ ہے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے اور اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، فلاح کا اور کامیابی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، فائزین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر جہنم میں جائے ہوئے جنت میں جائیں، کیونکہ یہ اصل کامیابی ہے۔ جہنم کی آگ اس قدر شدید ہے، جہنم کی عذاب اس قدر زیادہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے اصل کامیابی تو یہ ہے کہ یہ آدمی سیدھا جنت میں جائے، جہنم میں نہ جانا پڑے۔ لیکن بعض اوقات اس نے توبہ نہیں کی اور گناہوں پہ جمع رہا، تو اس صورت میں بھی ایمان کا فائدہ یہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ کی شہادت دینے کا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں ضرور بھیجا جائے گا، اگرچہ جو ہے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں بھیجا جائے۔ لیکن یہ آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ پتہ نہیں ایک گناہ کی سزا جو ہے کتنا عرصہ جہنم میں رہنا پڑے، اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیوں کیا؟ 3 دفعہ کہا کہ اگر اس نے چوری کی، زنا کیا، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ تعجب ہو رہا تھا کہ زنا کرنا اور چوری کرنا تو ایسے برے اور ناپاک اور شدید قسم کے گناہ ہیں کہ اس آدمی کو تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا چاہیے، یہ تو جنتی نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان ہی جنت کی قیمت ہے۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے دلوں میں زنا کی اور چوری کی بہت زیادہ نفرت بٹھائی تھی، چنانچہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ جب کوئی زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں، آگے یہ حدیث بھی آئے گی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ایمان اس وقت اس کے قلب سے نکل جاتا ہے، اس لیے صحابہ ان گناہوں کو بہت بڑا سمجھتے تھے۔ زنا کر لینا، کسی غیر عورت کے پاس چلے جانا یا چوری کر لینا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات ہیں، اس میں کسی کا مال جو ہے اچک لینا، کسی کا مال زبردستی چھین لینا، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ اس وقت مومن نہیں رہتا۔ تو اس لیے بھی ان کو اشکال ہوا کہ یہ تو مومن نہیں رہتا، یہ پھر کیسے جنت میں جائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ صدق کے دل سے جمع رہا اور ایمان پر قائم رہا تو اتنے بڑے بڑے گناہوں سے بھی جو ہے وہ بعد بھی ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں بنے گا۔ تو اس لفظ کو یاد رکھیں، یہ لفظ ہے خلود فی النار، خلود، خالدین فیہا ابدا، قرآن میں بار بار آتا ہے۔ خلود کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، خلود فی النار کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جانا۔ ان حدیثوں سے پتہ چل گیا کہ ایمان ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اگر آدمی نے بہت سارے گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر مر جائے، توبہ کر لی تو پھر تو سیدھا ہی جنت میں جانا ہے، اگر توبہ کیے بغیر مر گیا پھر بھی خلود فی النار نہیں ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، یہ خالدین اور ابدا دو لفظ یہ صرف کافروں کے لیے خاص ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ایمان والا اپنے ایمان کی وجہ سے کبھی نہ کبھی ضرور نجات پائے گا، کبھی نہ کبھی ضرور نجات پائے گا، اور آخری ایمان والا جو جنت میں جائے گا، اس کی حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کتاب الایمان میں آگے جا کر، اس کو بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ جل جلالہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صاحب ایمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین رب العالمین رب العالمین۔